نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وقال في موضع آخر لا يقبل الصلاة بغير طهور. میری پیاری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو یہاں دین کی کچھ باتیں سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت عطا فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج جس عنوان پر میں آپ سب کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے طہارت کے مسائل. یعنی ہم اور آپ، میں اور آپ ایک ایسے عظیم الشان مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جس کی فضیلتیں بے شمار ہیں، جس کے تعلق سے میں اور آپ نے فضیلتیں سن چکے ہیں. تو آئیے اب ہم اور آپ اس فضیلت والے مہینے کا استقبال پاک و صاف ہو کر اپنے جسم کی پاکی اور اپنے روح کی پاکی کے ساتھ ہم اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فضیلتیں بتائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کے تعلق سے بہت زیادہ فضیلتیں بتائی ہیں. جس مہینے میں میں اور آپ ابھی داخل ہونے والے ہیں تو ہم یہ جانیں گے کہ یہ مہینہ جس میں برکتیں اور رحمتیں، فضیلتیں، مغفرتیں ہیں، تو یہ مہینے میں جو ہم مغفرتیں، فضیلتیں لوٹنے والے ہیں، کیا ہم ایسے ہی اس مہینے کی فضیلتیں لوٹ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ جب یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہی ہے تو ہمیں اس مہینے کا استقبال کس طرح سے کرنا ہے، اور اس مہینے میں ہم کو کیسی کیسی عبادتیں کرنا ہے، اور ان عبادتوں کے لیے، ان ریاضتوں کے لیے، ان فیاضیوں کے لیے ہمیں کس چیز کی بنیاد ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں کی بنیاد کیا ہے ہم وہ جانیں. جو آج ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم ہماری جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ اور جو بھی عبادتیں ہیں، ہم اس کی پاکی کیسے کریں، پاکی کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام کیسے دیں،
جیسے دیکھیں ابھی ہم نماز پڑھنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، ابھی تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس مہینے میں جو آپ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب اور بڑھتا جائے گا، نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جائے گا۔ تو ایسے فضیلت والے مہینے میں ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا جو نماز کا طریقہ ہے، ہمارا جو طہارت کا طریقہ ہے، کیا یہ طریقہ ہمارا صحیح ہے؟ ہم پاکی اور صافی میں کہاں تک صحیح ہے؟ اور پاکی اور صافی کا اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ طہارت کے کیا مسائل ہیں؟ پاک ہم کب ہوتے ہیں، کب ہم ناپاک ہوتے ہیں؟ یہ بھی آج امت مسلمہ جاننے سے خاصیت۔ ہم یہ بھی نہیں جان سک رہے ہیں کہ ہم کب پاک ہے، کب ناپاک ہے، کب ہمیں غسل کی ضرورت ہے، کب ہم حیض و نفاس سے پاک ہو جاتے ہیں، کب ہم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ غفلتوں میں پڑھ کر ہم اور آپ، میں اور آپ، اپنی عبادتیں کھو بیٹھ رہے ہیں۔ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق جو آپ کو محدثین کی کتابوں میں اور دیگر تمام کتابوں میں آپ کو جو سب سے پہلا سبق ملے گا وہ طہارت ہے، یعنی ہم جسم کو کیسے پاک رکھیں، ہم لباس کو کیسے پاک رکھیں، ہم اپنے آپ کو کیسے پاک رکھیں، اور ہم اپنے اندرونی اور بیرونی تمام چیزوں کو کس طرح پاک رکھیں۔ اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو پاک نہ رکھیں، کیا ہماری ہر عبادت قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی ہم جاننے سے خاص ہے۔ ہم کرتے ہیں عبادتیں، لیکن ہم کس طرح عبادت کر رہے ہیں؟ ہم حالت جنم میں عبادت کر رہے ہیں، یا ہم حالت حیض میں عبادت کر رہے ہیں، یا نفاس میں عبادت کر رہے ہیں، یا طہارت کے مسائل جانتے بغیر ہم عبادتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ پتا بھی نہیں ہے کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں کیا وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر رہی ہیں یا نہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم طہارت کے مسائل کو جانیں اور اس مسائل کے مطابق ہم اپنی عبادتوں کو درست کریں، کیونکہ ان عبادتوں کا ثواب اس مہینے میں جو آنے والا ہے 4-5 دن میں، تو اس مہینے میں ہم ان عبادتوں کو بہت ہی پاک اور صاف ہو کر اپنی روح اور اپنی زبان، اپنے جسم، ہر چیز کی پاکی کے ساتھ ہم ان عبادتوں کا خیال رکھیں اور اچھی عبادت کریں، تاکہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو سکے۔ تو اب ہم چلتے ہیں طہارت کے مسائل کی طرف۔ اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی طہارت، لباس کی طہارت اور جگہ کی طہارت کو بنیادی چیز بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا پاک اور صاف مذہب ہے کہ اس میں طہارت سے رہنے کے باوجود بھی ہر نماز کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ وضو کے بغیر نماز ہماری مکمل نہیں ہے۔ یہ پاک و صاف مذہب ہمارا مذہب ہے، لیکن آج اس دنیا میں ہم ذلیل و خوار اور بدنام ہے اس نام سے کہ ہم مسلمان یعنی امت مسلمہ ناپاک ہوتے ہیں۔ ہم نے، میں اور آپ نے مل کر ناپاکی کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، اس سے میں اور آپ نے ہمارے اس نام کو بدنام کیا ہے۔ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہم طہارت کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ یہاں فرما دیا میرے اور آپ کے نبی قربان جائیں ان پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاکی، صفائی آدھا ایمان ہے، یہ فرمایا میرے اور آپ کے نبی۔ لیکن آج میں اور آپ طہارت کے مسائل اور طہارت سے رہنے میں، طہارت حاصل کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہماری قوم آج بہت پیچھے ہے، بلکہ ہم تو بدنام ہیں کہ ہم پاک صاف نہیں رہتے۔ لیکن ہمارا آدھا ایمان، میرے اور آپ کے نبی نے بتایا کہ ہمارا آدھا ایمان ہی طہارت۔ جب تک ہم پاک صاف نہیں، ہماری کوئی نماز قبول نہیں، ہمارا کوئی روزہ قبول نہیں، ہماری کوئی زکوٰۃ قبول نہیں،
ہمارا کوئی حج قبول نہیں، کوئی طواف قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے جب تک ہم اپنے جسم کی صفائی اور اپنی روح کی صفائی نہ کریں۔ آئیے جانتے ہیں طہارہ یہ عربی ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لغت میں یعنی ڈکشنری میں پاک ہونا، پاک کرنا، طہارت سے ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یعنی شریعت میں اس کا معنی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہاتھ، منہ اور جسم کے دیگر اعضاء کو صاف ستھرا کرنا یعنی اس کو دھو لینا۔ اصطلاحی معنی طہارت کا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنا ہاتھ، منہ، جسم کے دیگر اعضاء کو دھونا، اس کو صاف ستھرا کرنا۔ طہارت دیکھیے عبادت کی بنیاد ہے۔ طہارت کے لیے، عبادت کے لیے شرط طہارت ہے، اور پاکی کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے اور کوئی عبادت آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں کچھ عبادتیں بغیر پاکی کی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ذکر ہے، آپ ناپاکی کی حالت میں بھی زبان سے ذکر کر سکتے ہیں رب العالمین، لیکن اس کے علاوہ کچھ عبادتیں ہیں جو پاکی کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ ہے نماز، روزہ اور طواف، اس طرح کی۔ دیکھیے ہمارے لیے فرائض کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اسی طرح وہ تمام باتیں جو فرض کی تکمیل میں ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی شرائط اور اس کی وجوہات بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا فرض عبادت ہم کرتے ہیں۔ جب ہم فرض عبادت کر رہے ہیں تو اس کے فرائض کے لیے شرائط کیا ہے وہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح نماز ان چیزوں سے مکمل ہوتی ہے اور نماز ان چیزوں سے ٹوٹتی ہے، ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے نماز میں کیا چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور کن چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے ہمارا وضو مکمل ہوتا ہے، اور کن چیزوں سے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے لیے ضروری ہے نماز پڑھنا۔ نماز ہم پر جس طرح فرض ہے تو یہ تمام اس کے احکامات بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز کی سب سے پہلی شرط طہارت ہے۔ طہارت کی شریعت میں دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری طہارت اور ایک ہے باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت تو آپ جانتے ہیں، جیسے اپنے جسم کو صاف رکھنا، اپنی بدن کو صاف رکھنا، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنے سماج کو صاف رکھنا، اپنے بستی کو صاف رکھنا، یہ بھی ہماری ایک ذمہ داریوں میں سے ہے۔ دوسرا باطنی طہارت، جسے ہم کہیں گے جیسے اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، بد اخلاقی سے بچانا، اپنے آپ کو جلن، کینہ، حسد، ان سب چیزوں سے اپنی روح کو پاک رکھنا، یہ ہوئی باطنی طہارت۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی چلوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہاں دیکھیے، بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
ایک تو پہلی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے کن لوگوں سے؟ توابین جو توبہ کرتے ہیں، اور متطہرین جو پاک و صاف رہتے ہیں۔ ایک بتایا گیا یحب التوابین جو توبہ کرتے ہیں، وہ یحب المتطہرین، اور دوسرا بتایا گیا جو پاک و صاف رہتے ہیں۔ یہاں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، طہارت کی دو شرائط۔ ایک تو توبہ کر کے اپنے اندرونی چیز یعنی باطنی چیز جو آپ گناہ کر چکے اس کا وبال آپ کی روح پر ہوگا نا، جو آپ گناہ کر چکے، آپ اور میں جو گناہ کر چکے اس کا وبال ہمارے جسموں پر ہوگا، جسموں کے علاوہ روحوں پر ہوگا۔ تو روح کی پاکی توابین، سب سے پہلے توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو۔ تو یہاں پر دو پاکیاں بتائی گئی، ایک تو ہم اندر سے توبہ کریں تو ہماری اندرونی پاکی ہو جائے گی، اور دوسرا متطہرین جو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رب العزت قرآن میں ہمیں پاکی کا کیا حکم دیتا ہے۔ اٹھائیے قرآن، دیکھیے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو جاؤ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پاکی اختیار۔ اسی طرح رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 4 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اپنے آپ کو پاک رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی، نماز کی چابیاں طہارت ہے، یعنی وضو، غسل اور پاکی۔ اب ہم یہ جانیں گے طہارت کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ جب ہم جنبی ہو جائے، جب ہم حالت حیض میں ہوں، ہم غسل ہمارے لیے ضروری ہے، تو کن چیزوں سے ہم طہارت حاصل کریں؟ دو چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے طہارت یعنی پاکی، ایک تو صاف پانی سے اور دوسرا ہے مٹی سے، کیونکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، میں نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا، پاک پانی نازل فرمایا تاکہ تم اس سے پاکی حاصل کرو۔ پانی تو آپ جانتے ہیں پانی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، ایک وہ ہو گیا۔ دوسری چیز ہے مٹی، مٹی سے پاکی حاصل کرنا یعنی تیمم ہے۔ اس کے فضائل آگے جانیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں وضو کی طرف۔ وضو کی فضیلت میں
ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی چلوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، ایک اور صحابی ان کے ساتھ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک مرتبہ مسجد کے چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان دونوں کو کہ تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ اسے بڑھا لے، یعنی اچھی طرح وضو کر. وضو کے نشانات سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت کے لوگ ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے نشانات ایسے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ الگ نظر آ جائیں گے تمام امتیوں پر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ فضیلت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو کوئی اپنی چمکاٹ یعنی اپنی جو نور ہے جو چہرے کا نور ہے کتنا بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے تاکہ وہ قیامت کے دن اور چمکتا جائے. سبحان اللہ. دیکھیے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يا ايها الذين امنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة جب تم نماز کے لیے ٹھہرو. قرآن یہ دعوت دے رہا ہے جب تم نماز کے لیے شرط وضو ہے. وضو میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة جب تم نماز کے لیے ٹھہرو تو فاغسلوا وجوهكم تو تم سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو وایدیکم الى المرافق اور اپنی کونیوں کو دھو اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک. وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو وارجلکم الى الکعبین اور اپنے پیروں کو دو ٹخنوں تک. قرآن کی یہ آیت نے نماز سے پہلے وضو کو فرض قرار دیا ہے اور فرض قرار دینے کے بعد یہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیا ہے جو فرائض میں سے. دیکھیے پہلی چیز جو قرآن ہمیں بتا دے جیسے ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. تو یہ چار چیزیں جو ہے یہ ہے فرائض. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے وضو میں چند فرائض ہے اور چند سنتیں ہیں. پہلے وضو کے فرائض کیا ہیں کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں وضو کی نیت کریں. نیت یہ چیز یہاں پر نہیں آئی آیت میں نہیں ہے. دیکھیے جو چیز ہم کو قرآن سے بتا دیا گیا ہو وہ فرائض میں شامل ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بتایا گیا ہے وہ سنن میں شامل. تو یہ جو قرآن کی آیت سے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 تو اس سے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ چہرہ دھوئیں پھر ہاتھ دھوئیں پھر سر کا مسح کریں پھر پاؤں دھوئیں. یہ چار فرائض ہو گئے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمیں لانی ہے وہ کیا ہے کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات سورہ بخاری کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ اعمال کا ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. وضو کے لیے بھی آپ پہلے نیت کریں پھر اس کے بعد چار فرائض ہے. کیا ہے فرائض جیسے ابھی ہم پڑھے فغسلوا وجوہکم سب سے پہلے چہروں کو دھوئے
किस तरह चेहरे को धोना है कि एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक और पेशानी के आखिरी हिस्से से ठुड्डी के आखिरी हिस्से तक सारा चेहरा अच्छी तरह धोए। कोई चेहरे में भी कोई थोड़ी सी भी जगह खुश्क ना रहे। पहले हो गया। फिर हाथ धोए। वअयदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को धोए कोहनियों तक। कोहनियों तक दोनों हाथों को धोना, कोई चीज सूखी ना रहे। फिर इसके बाद सर का मसा करना है। तीसरा क्या है? वमसहु बिरुउसिकुम, और अपने सरों का मसा करो। तुम सब अपने सरों का मसा करो। और चौथी चीज जो फराइज में है वो बताई गई है, वअरजुलकुम इलल कअबैन, और अपने पैरों को धो टखनों तक। और ये क्या करना है? एक वक्त धोना है, तरतीब के साथ धोना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तरतीब बता दी है तो हम आगे पीछे नहीं करें। क्योंकि अब एक मिसाल दूं मैं आपको कि अज़ान, जब अज़ान होती है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हम कहेंगे नहीं, हम पहले अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगे बल्कि पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे फिर बाद में अल्लाहु अकबर कहेंगे, तो ये सही तरीका है, क्योंकि ये तरीका मुझे और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो जो भी अमल हमें अल्लाह और उसके रसूल सिखाए वही अमल काबिल कबूल होगा। बाकी कौन सा भी अमल हम ऊंच नीच ऊपर नीचे उल्टा सीधा नहीं कर सकते। जिस तरतीब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वही तरतीब से हमको करना है। और वही तो, ये तो फराइज है। फराइज तो कुरान से बताए गए। देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तो ये 4 फराइज है जिसे हम तरतीब से करें, ठीक है। और सुन्नतें देखें वजू की। वजू के फराइज ये हो गए, बतरतीब भी करना है, एक वक्त भी करना है फराइज। और सुन्नतों में देखिए सबसे पहले हमें कहना है बिस्मिल्लाह, क्योंकि जो हदीस में आता है कि जो बिस्मिल्लाह नहीं कहा उसका वजू नहीं हुआ। ला तवज़्ज़ा इल्ला बिस्मिल्लाह, यानी उसका वजू नहीं जिसने बिस्मिल्लाह नहीं कहा। तो बिस्मिल्लाह कहना कभी ना बोले, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना है कि बिस्मिल्लाह। लेकिन जमहूर उलमा का यही कौल है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह ही कहा जाए, क्योंकि बहुत सी हदीस में सिर्फ बिस्मिल्लाह ही लिखा है। तो आप सिर्फ बिस्मिल्लाह कहेंगे और रहमानिर्रहीम बिल्कुल नहीं कहेंगे, सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना है आपको वजू से पहले। इसके बाद देखिए नींद से बेदार हो तो पानी में हाथ ना डाले, क्योंकि ये नबवी तरीका है कि डायरेक्ट हम अगर नींद से बेदार हो रहे हैं तो सबसे पहले हम पानी में हाथ बिल्कुल ना डालें, बल्कि हम पानी में हाथ ना डालें, यानी एक मशकेज़ा है, एक मशकेज़े में पानी है तो हम डायरेक्ट मशकेज़े में पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके हाथ में रात कहाँ गुजारी है। इस वजह से हाथ भी नापाक होते, इस वजह से हम पाक पानी में हाथ डालकर पानी को खराब नहीं करेंगे, बल्कि बस उसी मशकेज़े को झुकाकर पहले हाथ धोएंगे। इसके बाद मिसवाक करना है। इस चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तरजीह दी है। हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से बेदार होकर अपना हाथ मशकेज़े में नहीं डुबाया, डायरेक्टली अलग से हाथ डालकर धोते, हाथ पर पानी अलग से डालकर धोते। तो यही, इसलिए ये सुन्नत को बताना हमारे लिए जरूरी था, मेरे लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सुन्नत भी बताई है। क्योंकि अगर हम एक भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह दें तो हमारे लिए सिर्फ ऊंटों से बेहतर है। तीसरी चीज है मिसवाक करना। मिसवाक करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मिसवाक करते हैं, बल्कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रूह कब्ज होने का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी काम जो था वो मिसवाक करना ही था। सुभान अल्लाह। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जाते हैं
जंग की हालत में होते, जंग के लिए जाते, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक अपने साथ जरूर रखते, और जब भी घर से बाहर निकलते तो मिसवाक करके निकलते, और जब भी नमाज पढ़ते तो सबसे पहले मिसवाक करते। तो मिसवाक की बहुत ज्यादा अहमियत है और इसकी बहुत ज्यादा फजीलत भी है। इसके बाद तीसरी चीज है, चौथी चीज है कुल्ली करना। कुल्ली भी ऐसे करेंगे जैसे हमारा सारा मुंह साफ हो जाए, अंदर की गिलाजत तमाम निकल जाए। सिर्फ हम मुंह में पानी डाले थूक दें, ये नहीं है कुल्ली। कुल्ली का मतलब ये है कि आप पानी ले, उसको ऐसे घुमाए कि उसमें आवाज आने लगे। समझ रहे होंगे आप मैं जो कहना चाह रही हूँ। अपने मुंह में ऐसा पानी डाल के घुमाए कि आपका मुंह तमाम साफ हो जाए। तीसरी पांचवी चीज है नाक में पानी डालना और नाक झाड़ना। वस्ताशा दो चीजें बताई गई है, एक तो नाक में पानी डालना, दूसरा साफ भी करना यानी झाड़ना। नाक में पानी डालना भी है, चढ़ाना भी है और उसको साफ करना है। लेकिन देखिए मैं और आप यहाँ पर एक गलती करते हैं जो सुन्नत से है। क्या नाक में पानी डालना है यानी सिर्फ नाक को पानी टच करके छोड़ देते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक हमारा वजू सही नहीं, हमारी नमाज और नमाज के अलावा जो हम बेगर इबादत करते हैं बगैर वजू के जो कबूल नहीं होती, तो वो इबादतें भी हमारी कबूल नहीं। तो सबसे पहले हमारी बुनियाद जो चीज है वो हमें सही करना है। इतना डेप्थ आपको बताने का मेरा मकसद वाहिद यही है कि हम उसे सही करें। तो देखिए नाक साफ करना है, उसके साथ नाक को झाड़ना है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि नाक में पानी सिर्फ हम नाक को टच करके ना छोड़े, नाक में पानी अंदर लेना है ताकि हमारी ऊपर की जो हड्डी है नाक की वो खुश्क ना रहे, बल्कि उसको भी तर्क करना है। छठी चीज है दाढ़ी का खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना। सातवीं चीज है कानों के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से का मसा करना। हम फराइज में क्या पढ़े थे, वंसहू बिरुऊसिकुम, सिर्फ सरों का मसा बताया गया था फराइज में, लेकिन सुन्नत उसकी तकमील कर रहा है, उसको मुकम्मल कर रहा है, बता रहा है। सुन्नत से हमको क्या बात मालूम हो रही है कि कानों के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से का मसा है। और ये जो गर्दन का मसा हम करते हैं वो सही हदीस से साबित नहीं है। आठवीं चीज है हाथों और पाओं की उंगलियों का खिलाल करना, हाथों और पाओं की उंगलियों का खिलाल करना, आठवीं चीज। और नवीं चीज है सीधा पाँव पहले धोए फिर बायां पाँव, पहला दायां धोए फिर बायां धोए। और सबसे अहम बात वो ये है कि हम जब वजू करें तो वजू में कोई चीज खुश्क नहीं रहनी चाहिए, यानी सूखी नहीं रहनी चाहिए। जैसे हम चेहरा धो रहे हैं तो हमारे चेहरे का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे, हम हाथ धो रहे हैं कोहनियों तक तो हमारी कोहनियां अक्सर और बेशतर खुश्क रह जाती और हमें उसका जरा भी ख्याल नहीं होता कि हमारी कोहनी भीगी है कि नहीं। इसके अलावा हमारे पैर हम धो रहे हैं तो हम सही से पैर नहीं धोते, हमारे पैर का कुछ ना कुछ हिस्सा खुश्क रह जाता है, हमारी उंगलियों में पानी दाखिल नहीं होता। इस तरह बहुत सी ज्यादा चीजें खुश्क रह जाती है, लेकिन इसको मामूली चीज ना समझे, क्योंकि इस पर आजाब, क्या आजाब है, जो वजू को सही ना करे, वजू सही ना करने का आजाब क्या है, जो चीज आपके वजू में खुश्क रह गई, जैसे आप एड़ी सही नहीं धोए, एड़ी आपकी अगर सूखी रह गई, आपका आपकी कोहनी अगर सूखी रह गई, तो आपका वो चीजों का जहन्नम में जलना लाज़मी।
یہ عذاب. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب ہوگا. آگے دیکھیں, نواقص وضو. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ نواقص وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں. کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمارے اندر بہت سی باتیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے نا. علم نہ رہنے کی وجہ سے ہم کیا سے کیا سمجھ لیتے ہیں. اسلام ہمارا آسان دین, ہم اس کو مشکل بنا لیتے ہیں, لیکن نہیں. دیکھیے, وضو کو توڑنے والی صرف 5 چیزیں ہیں, صرف 5 چیزیں. نواقص وضو جسے ہم کہیں گے, جس سے وضو ٹوٹتا ہے. ایک ہوا حدث. حدث یعنی مزی, منی وغیرہ. ایک ہے مزی, کہتے ہیں کچھ خواہشات کی وجہ سے شرمگاہ سے کچھ پانی نکلنا. حدث اسے یعنی دونوں راستوں سے, پیشاب اور پیخانہ دونوں راستوں سے کوئی بھی چیز کا نکلنا, یہ حدث کہلاتا ہے. چاہے وہ ہوا خارج ہوئی ہو, یا پھر کوئی پانی نکلا ہو, یا کوئی اور چیز نکلی ہو, یا خون نکلا ہو, کچھ بھی نکلا ہو, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حدث. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے سو جانے سے, گہری نیند سو جانے سے. اگر آپ ٹیک لگا کر سوئے ہوئے, مطلب ٹیک لگائے ہوئے ہیں, گہری نیند نہیں ہے آپ کی, صرف ڈول رہے ہیں, تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ کی گہری نیند سو جانے سے, ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ سونے سے وضو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ نے نیند میں کیا کیا. نیند میں آپ کو حدث ہو سکتی ہے, جیسے جسے کہتے ہیں ہوا خارج ہونا, ہوا خارج ہو سکتی ہے اس. اور تیسری چیز ہے بے ہوشی کا طاری ہو جانا. بے ہوشی کا طاری ہو جانا یعنی آپ بے ہوش ہو گئے, مجنون ہو گئے, دورے پڑنا, جس طرح کسی کو دورے پڑتے ہیں, اس حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. چوتھی چیز ہے بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس پر بھی بہت سارے مسائل ہیں. جیسے ہم وضو کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, جیسے اب چھوٹے بچے ننگے ہوتے ہیں, ان کو اگر ہم پہنا دیے کچھ کپڑے وغیرہ تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا. ہم تو یہ تک سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو ننگے بدن دیکھ لیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اللہ کرم کرے. دیکھیے میرے اور آپ کے نبی کا غسل کا طریقہ آپ جان کر محسوس کریں گے کہ ہم کتنے پیچھے تھے. کیونکہ غسل کے طریقے میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی غسل سے پہلے جو وضو کرتے تھے وہی غسل پر جا کر نماز پڑھتے تھے. ہم اور آج میں اور آپ نے اتنی بدعتیں ہمارے دین میں ایجاد کر لی ہیں, اللہ اکبر, استغفر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی کہتا ہے بغیر دوپٹے کے وضو نہیں ہوتا, وضو ٹوٹ جاتا ہے, ناقص ہو جاتا ہے. اور ہر ہڈی ہم کو جواب دینا ہوگا, ہر ہڈی پہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں. یہ بیکار کے نہ جانے کیا کیا بکواس ہم نے ایجاد کر لی ہے مندرک طریقے سے. اور کسی کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اپنی زبان کو پاک و صاف نہ رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, شک کی وجہ سے وضو توڑ لیتے ہیں. یہ سب بیکار بات ہے. وضو صرف 5 چیزوں سے ٹوٹتا ہے. ہم اس اسلام کو جاننے کی کوشش کریں جو اسلام میرے اور آپ کے نبی نے 23 سال تک اس کی جد و جہد میں بہت ساری کوششیں کی, اس کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں. میں اور آپ ان چیزوں میں ملوث نہ ہو جو ہمارے باپ دادا کہتے ہوئے آئے, کیونکہ دین باپ دادا کا دین نہیں ہے, بلکہ یہ دین اللہ کی شریعت ہے, اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اس میں میں اور آپ اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے. تو ہم
وضو کچھ کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اگر آپ کچھ کھا لیں، یعنی جیسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھائے وضو کی حالت میں، کچھ گوشت کھائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف گئے، وضو نہیں کیا بلکہ وہی وضو پر نماز پڑھی، بلکہ ہاں کلی کیا. صحابی رسول جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی، صرف کلی کیا. وہ بھی کیوں؟ کیونکہ اس کا مزہ چلے جائے. کیونکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے منہ میں کسی بھی قسم کا ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس سے پہلے کھا سکتے ہیں، صرف کلی کر لیں، اس سے ہمارا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا زبان کا. کلی کر لینا کافی ہے. اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. صرف اونٹ کے گوشت سے ٹوٹتا ہے، دوسرے کون سے بھی گوشت سے وضو نہیں ٹوٹتا. جو چیزیں ہمارے لیے کھانا حلال ہے وہ چیزوں سے، جیسے بکرا ہے، گائے ہے، مرغی ہے، تو ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں، کبوتر ہے، اس طرح جو بھی چیز، جن چیزوں کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے ان چیزوں کے گوشت سے وضو نہیں ٹوٹتا سوائے اونٹ کے گوشت کے. اور شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، گناہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے اگر کوئی کچھ گناہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ لیے غفلت تو وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے ہم ٹی وی میں کچھ غلط پکچر دیکھ لیے. ہاں یہ بات اور ہے، دیکھیے شرمگاہ کو چھینے سے جو وضو ٹوٹتا، یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ شرمگاہ میں شہوانی خواہشات ہوتی، جب اسے چھوا جاتا ہے تو اس سے کچھ ہمارے دل میں خواہشات پیدا ہونا یہ لازم چیز ہے، تو اس وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا نہیں ہو رہی ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. گالی گلوچ سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ بھی کچھ سوالات ہے، لیکن اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ہمارا اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم گالی دیں، کیونکہ گالی دینا منافق کی علامت. اسلام ہمیں سکھاتا ہی نہیں ہے کہ ہم گالی دیں، تو آپ گالی دیے ہی نہ. وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے وہ تو آگے کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو گالی دینا ہی نہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گالی بھی دوں گی، میں مسلمان بھی رہوں گی اور میں نماز بھی پڑھوں گی. یہ ہمارے لیے نہیں. مسلمان بننا ہے، پورے طریقے سے بننا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تو پورے کے پورے داخل ہو جائیں. آدھے ہم گالیاں دیں گے پھر آدھے اسلام کی کام کریں گے، تو یہ نہیں ہوگا. تو گالی دینا ہمارے مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو منافق کی خصلتوں میں سے خصلت کہی گئی ہے گالی دینا. تو یہ خصلت سے تو ہم کو دور رہنا ہے. اور خائے آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. خون اور پیپ کے بہنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی جسم کے دیگر حصے سے، جیسے ہاتھ پر. جنگی حالتوں میں جب صحابہ جنگ کے لیے جاتے تو اس وقت وہ لوگ جنگ کرتے تو ان کے پیر، ہاتھ، دیگر اعضاء سے خون اور پیپ نکلتا تھا، تو ان خون اور پیپ سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ اگر شرمگاہ سے یا پھر دوسرے راستے سے کچھ چیز نکلتی ہے تو وہاں جب وضو ٹوٹے گا. اور دیکھیے غسل، اب آگے چلتے ہیں ہم. ہو گیا وضو کا طریقہ، وضو کی سنتیں ہو گئی، وضو کے فرائض ہو گئی، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ 3 چیزیں ختم ہو گئی الحمدللہ. اب ہم جانیں گے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، غسل کس وقت واجب ہوتا ہے. طہارت کے غسل کے مسائل کے بعد
اب ہم جانیں گے غسل کے مسائل. اس میں دیکھیے غسل کب واجب ہوتا ہے، یعنی غسل کرنا ہم پر واجب کب ہوگا. ایک حیض و نفاس سے، حیض کی حالت میں حیض ختم ہونے کے بعد ہم پر غسل واجب ہوتا ہے. نفاس کی حالت میں ہے تو نفاس ختم ہونے کے ساتھ. حیض کیا ہے نفاس کیا ہے وہ ہم آگے جائیں. تو حیض و نفاس سے ہمارا غسل واجب ہو جاتا ہے. حیض و نفاس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسرا جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی جماع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تیسری چیز نیند میں منی خارج ہونے سے، یعنی احتلام کرنے سے. احتلام اگر کسی کو ہو گیا، یعنی کوئی یہ خواب دیکھ لے کہ کوئی کسی سے مباشرت کر رہا ہے، تو اس وقت بھی اس کا غسل واجب، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اور ایک غیر مسلم کے لیے اسلام قبول کرنے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور موت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. کسی کی میت پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. حیض نفاس کے مسائل. حیض کی تعریف. حیض کسے کہتے ہیں؟ حیض کے لغوی معنی ہوتے ہیں سیلان کے. سیلان یعنی بہنے کے معنی میں، بہتا ہوا پانی، بہتا ہوا خون، کوئی سی بھی بہتی ہوئی چیز کو سیلان کہتے ہیں. حیض کا ڈکشنریکل میننگ ہے یہ. اس کے بعد چنان. اور عرب کے لوگ ایک وادی کا نام بھی حیض رکھتے ہیں جو بہتی ہے، حائزہ، یعنی بہتی ہوئی وادی کو بھی عرب کے لوگ حیض کہتے ہیں. اسی طرح یعنی معنی ہے اس کا بہنا، صرف ڈکشنریکل میننگ جو ہے بہنا، ورڈ ٹو ورڈ. لیکن اس کی اصطلاحی تعریف، یعنی حیض کا اصطلاحی معنی شریعت میں اس کا معنی کیا ہے؟ حیض سے مراد وہ فطری خون ہے، فطرت کے طور پر جو بہتا ہے وہ خون ہے جو صحت مند عورت کو بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں رحم مادہ سے خارج ہوتا ہے. وہ خون ہے، وہ فطری خون ہے جو صحت مند عورت کو بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں رحم سے خارج ہوتا ہے. حیض کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیض کی کم یا زیادہ عمر کی کوئی حد نہیں ہے. چنانچہ جب عورت حیض دیکھے تو وہ حائضہ ہے، اگرچہ اس کی عمر 9 سال سے کم یا 50 سال سے زیادہ کیوں نہ ہو. کوئی مدت اس میں مخصوص نہیں ہے، عمر کوئی مخصوص نہیں. اگر کوئی عورت 9 سال سے پہلے اگر حیض دیکھ لیں تو وہ حائضہ ہے، اگرچہ اس کی عمر 9 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ حائضہ ہے. اور یا 50 سال سے زیادہ ہو پھر بھی وہ حیض دیکھ لیں تو وہ حائضہ ہے. مدت حیض ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حیض کے نام سے کتاب و سنت میں متعدد احکام وابستہ کیے. حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت یا 2 حیضوں کے بیچ باقی کی مدت کی تحدید یعنی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ امت کو عمومی طور پر اس سے سابقہ پڑتا ہے. اس کی کوئی مدت نہیں ہے. اس کی ضرورت مند بھی عورتیں ہوتی ہیں اور لغت سے بھی کسی مقدار کا فرق ثابت نہیں ہوتا. مقدار ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی ہو، اتنا کم ہی ہو یا اتنا زیادہ ہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. چنانچہ جس نے اس کی مقدار کے بارے میں کوئی حد مقرر کی ہے اس نے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی ہے.
اگر کوئی کہتا ہے کہ 2 ہی دن مدت ہے، 3 ہی دن مدت ہے، 4 ہی دن مدت ہے، تو وہ خود کتاب و سنت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، کیونکہ کتاب و سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ مدت اتنی ہی ہونی چاہیے، مدت کتنی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اپنے آپ پہ ڈیپینڈ رہے گا کہ آپ کتنے دن آپ کو حیض آتا ہے. ہر مہینے کا خیال کر کے جس دن آپ کا حیض ختم ہو جائے آپ اس دن غسل کر لیں. آگے حاملہ کا حیض، جو عورت حاملہ ہو، حاملہ کا حیض کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. اگر ولادت سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے درد ذہ کے ساتھ خون آئے تو وہ نفاس کا خون شمار ہوگا، اور اگر درد ذہ نہ ہو تو وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا بلکہ دم فاسد ہوگا جو استحاضہ کے حکم میں ہوگا. وہ خون کی بھی 2 قسمیں، جیسے اگر کوئی عورت کو درد ذہ یعنی ڈیلیوری سے 1 یا 2 دن پہلے اگر خون آنا شروع ہو گیا تو وہ نفاس کے خون میں شامل ہوگا جب وہ نماز روزہ سب چھوڑ دے گی. وہ تمام کام نہیں کرے گی جو حیض کی حالت میں نہیں کیے جاتے. وہ کام بھی ہم آگے معلوم کریں گے کیا کام ہے جو حیض میں نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر اس کا خون پہلے آ رہا ہے، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو اگر ویسا ہو رہا ہے تو وہ دم فاسد یعنی استحاضہ کے حکم میں ہے. استحاضہ کیا ہے ہم وہ معلوم کریں گے. سب سے پہلے استحاضہ وہ چیز ہے جو حیض کے علاوہ ہے. یعنی کچھ عورتیں، کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دم فاسد ہوتا ہے، جسے استحاضہ کہتے ہیں. یعنی حیض کے بعد، حیض کے خون کے علاوہ 6 دن یا 7 دن جتنی بھی مدت ہماری ہے وہ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ کو پھر بھی خون آتا ہو تو وہ خون دم فاسد اور استحاضہ ہوگا. وہ ایک بیماری کہلائے گی. اس میں آپ کو نماز اور روزہ کنٹینیو کرنا ہے، اور اس خون کی رنگت اور وہ الگ ہوگی. دیکھیے حیض کا خون گہرا، حیض کا خون گہرا یعنی گاڑھا اور ایک دم ڈارک کلر کا اس طرح میں ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی ہے حدیث کے ذریعے سے. تو وہ ایسا ہوگا اور وہ بدبودار ہوگا. لیکن استحاضہ کا خون ایسا ہوگا کہ اس میں نہ وہ ہوگی اور اس کی رنگت میرون نہیں ہوگی بلکہ ریڈ ہوگی. تو یہ استحاضہ کا خون ہے. آپ کے جب 6 دن کمپلیٹ ہو جائے، آپ کی عادت کے معمول کے لحاظ سے، جیسے اگر آپ کو 6 دن حیض آتا ہو، 7 دن حیض آتا ہو، 8 دن حیض آتا ہو، 9 دن حیض آتا ہو، تو آپ حیض کے دن مکمل کر لے. اپنا حیض یعنی معمول کے لحاظ سے آپ کو جتنے دن حیض آتا ہو اتنے دن آپ حیض کے دن مقرر کر لیں. اس کے بعد بھی آپ کو اس کے علاوہ سے کچھ خون آتا ہو تو آپ اس وقت نماز پڑھنا نہ چھوڑے، بلکہ اس کا مستحب طریقہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک صحابیہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پورے 40 دن حیض میں مبتلا ہوتی، تو میں نماز پڑھوں یا پھر نماز چھوڑ دوں، ترک کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہر مہینہ جس طرح حیض آتا ہے ان حیض کے دنوں کو تم مکمل کر لو، ان حیض کے دن کو شمار کرو. اس کے علاوہ جتنے دن تمہیں ایکسٹرا حیض آئے یعنی خون آئے تو اسے تم استحاضہ میں شامل کر لو، اور ہر نماز سے پہلے وضو کرو اور نماز پڑھو. وضو کرو اور نماز پڑھو. لیکن صرف وضو ہی نہیں ہے بلکہ ایک مستحب طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ تم فجر میں غسل کرو، فجر کی نماز سے پہلے غسل کرو، اور اس کے علاوہ ظہر کو تاخیر کر لو، عصر کو تقدیم کر لو. یعنی عصر کو قریب کر لو، ظہر کو تھوڑا دیر کر کے ایک غسل کرو اور ظہر عصر ملا کر پڑھو. پھر اس کے علاوہ
مغرب کو تاخیر کر لو، عشاء کو تقدیم کر لو، پھر غسل کرو، پھر ان دو نمازوں کو ملا کر تو 3 غسل ہوئے 5 نمازوں کے لیے. یہ مستحب طریقہ ہے. لیکن آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ روز پانی نہ سکے تو آپ نہ نہائیں، غسل نہ کریں، بلکہ وضو کے ساتھ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. استحاضہ والی عورت کا حکم ہے. اسی طرح نفاس کا بھی حکم ہے. اگر نفاس 40 دن اس کی مدت ہے، نفاس کی مدت 40 دن ہے، لیکن ہم اس کی بھی تعداد نہیں لگا سکتے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے کسی کو کم ہوتا ہے. تو اگر وہ نفاس کے دن مکمل کر لے اپنے معمول کے مطابق، لیکن اس کے بعد وہ سکون آتا ہے تو وہ بھی کسی طرح کا عمل کرے جس طرح استحاضہ کا عمل کرتے ہیں. اس کے بعد حائضہ کے لیے کون سے کام حرام ہیں؟ حالت حیض میں حرام کام. ایک سب سے پہلی چیز نماز پڑھنا اس کے لیے حرام ہے. روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے. اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ جائے، روزے کی حالت میں حیض آئے، روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا. وہ اس روزے کو بعد میں قضا کرے گی، اس روزے کی قضا پھر کرے گی. اور تیسری چیز ہے خانہ کعبہ کا طواف. خانہ کعبہ کا طواف کرنا اس کے لیے حرام ہے. قرآن کریم کو چھونا حرام ہے، پڑھنا حرام نہیں. ایک بات یہاں یاد رکھیے، قرآن کریم کو چھونا حرام ہے، پڑھنا حرام نہیں ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ایسا مقدس مہینہ ہے، اس میں ہم زبان کو کتنا قرآن کریم اور ذکر اذکار سے تر رکھیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. اور چوتھی پانچویں چیز، مسجد میں ٹہرنا آپ کے لیے حرام ہے، لیکن آپ مسجد سے گزر سکتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ تم جاؤ اور مسجد سے چٹائی لاؤ. تو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حیض میں ہوں، حیض کی حالت میں ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کپڑوں میں حیض لگا ہوا، جاؤ اور لاؤ. پھر گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور چٹائی لائی. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر حیض کی حالت میں مسجد میں ٹہرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہم گزر سکتے ہیں مسجد سے. اور حیض کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے. حرام ہی نہیں بلکہ اگر کوئی حیض کی حالت میں جماع یا ہم بستری کرتا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے 4 گرام سونا، اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، کفارہ دینا ہوگا. اور ساتویں چیز جو حرام ہے ہمارے لیے حیض کی حالت میں، وہ ہے طلاق دینا حیض میں حرام ہے. لیکن ہمارے ہاں ان سب چیزوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. حیض کی کیا حیض کی حالت میں حج کر سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی راوی حدیث ہے، کہتی ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے گئے اور اتنی خوش تھی کہ وہ لوگ، کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ کوئی اور ذکر ہی نہ تھا، یعنی حج 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 حج. جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا. اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور فرمایا کہ شاید تمہیں حیض آ گیا ہے. پھر حضرت عائشہ اقرار کرتی ہے جی ہاں مجھے حیض آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ
طواف یعنی بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کے تمام کام انجام دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 305۔ میری اور آپ کی بات نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حج کے تمام کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے۔ احرام باندھ سکتی ہے، دوسرے تمام کام کر سکتی ہے، صفا مروہ کر سکتی ہے، سب کر سکتی ہے سوائے طواف کعبہ۔ بیت اللہ کے طواف کے ہر ایک کام کر سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں حلال کام کیا ہے وہ دیکھ۔ ہاں، عورت کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب حلال۔ اگر کسی عورت کو حیض آتا ہے تو اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حلال ہے۔ حائضہ کا اپنے خاوند کا سر دھونا، اس کا سر دبانا حلال ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ حالت حیض میں کنگھی کرنا یعنی اپنے خاوند کو کنگھی کرنا حلال ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی اہم اور جسے ہم کہیں گے خبیث چیز ہے، جن کی سوچ خبیث ہے، لیکن ان کے اندر یہ چیز بہت ہی رواج اور رسم کے ساتھ چلتی ہے۔ یعنی جب یہودیوں میں کسی عورت کو حیض آ جاتا تو اسے منحوس سمجھا جاتا، تو یہودیوں میں سے کوئی عورت آ کر حضرت عائشہ سے سوال کرتی تھی کہ آپ لوگ تو حیض کی حالت میں اس طرح ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو مسئلہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ یعنی جب حیض کی حالت میں ہوتی تو پکاتی نہیں ہے، حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو ایک کمرے میں بند ہوتی ہیں، حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو مرد سے منحوس سمجھتے ہیں، حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو اسے بہت ہی گنونی گری ہوئی چیز سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں یہ چیزیں عام۔ افسوس آج امت مسلمہ پر کہ آج ہم نے یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا، حالانکہ میرے اور آپ کے نبی جب اسلام لے کر آئے اس وقت سے عورت کی عزت بڑھ چکی، عورت کو وہ مقام و مرتبہ مل چکا ہے جو اسے حاصل ہے اسلام سے۔ اس کے باوجود بھی افسوس ہے آج امت مسلمہ پر کہ ہم نے یہودیوں کے طریقے کو اپنا لیا ہے اور ہم اور آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ یہود کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنی عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، وہ لوگ اپنی عورتوں کے ہاتھ کھانا پکانا نہیں کرتے تھے جب وہ حالت حیض میں ہوتی تھی۔ آج ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے صاف انداز میں کہہ دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے اسلام سمجھ کر دین سمجھ کر تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو نعوذ باللہ اگر ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو یہود کرتے تھے تو ہم اور آپ بھی یہود میں شمار ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ۔ کیا ہو گیا ہے آج امت مسلمہ کو؟ کیسے کیسے طریقے ہم اور آپ اپنا رہے ہیں؟ کیا کھانا پینا حلال نہیں ہے ہمارے لیے؟ حالانکہ صاف انداز میں کہہ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے شمار متواتر احادیث ہے کہ حائضہ عورت پاک، اس کا جسم پاک ہے، اس کے کپڑے، حائضہ عورت کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے کہ ہم یہودیوں جیسے کام تو نہ کریں۔ اللہ دیکھیے ایک اور چیز، چوتھی چیز حلال کام میں وہ یہ ہے کہ حائضہ عورت کے جسم پر سر رکھ کر سونا بھی حلال ہے۔ حائضہ عورت کے جسم پر سر رکھ کر سونا حلال ہے،
حائضہ عورت کے جسم پر یعنی اس کے جسم پر سر رکھ کر قرآن کا پڑھنا حلال ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں جب حیض کی حالت میں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی پر سر رکھ کر سویا کرتے تھے۔ دیکھیے اسلام ہمارا کتنا اچھا مذہب ہے جسے ہم مشکل بنا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ پانچویں چیز، حیض کی حالت میں اللہ رب العزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ ہماری زبان پاک ہے، ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ اور حج اور عمرہ کا احرام باندھنا اور طواف کعبہ کے علاوہ حج اور عمرہ کے سارے کام انجام دینا ہمارے لیے حلال ہے۔ حیض کی حالت میں حج اور عمرہ کے سارے کام کر سکتے ہیں ہم سوائے طواف کعبہ کے، یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چل چکا ہے۔ حائضہ کا غسل، حائضہ کا غسل کیا ہونا چاہیے؟ ایک سب سے پہلے غسل کے لیے مباح چیز، مباح عمل ہے، وہ ہے نیت، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے سب سے پہلے غسل کے لیے واجب چیز کون سی ہے؟ نیت کرنا۔ دوسری چیز، جسم کے ہر حصے پر پانی کو پہنچانا، ضروری فرض غسل میں جسم کے ہر حصے پر پانی کو پہنچانا۔ تیسرا، کلی ناک میں پانی ڈالنا۔ دیکھیے طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ سب سے پہلے جب غسل کرنا ہو تو نیت کرے اور اس کے بعد نجاست کی جگہ دھو لے۔ جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہو اسے صاف کر لیں، یعنی زیر ناف نجاست کی جگہ صاف کر لیں۔ پھر اس کے بعد مکمل وضو کرنے کے بعد اپنی جڑوں تک پانی پہنچائے، سر کی جڑوں تک پانی پہنچائے، یعنی پانی پورے سانس میں میں آپ نے کیا ایجاد کر لیا؟ دعائیں پڑھنا، اس کے غسل کے لیے دعا ہم نے ایجاد کر لی ہے، اور آپ نبی نے کب بتایا غسل میں یہ دعانے کے بعد یہ دعا دم کرے پانی پہ نعوذ باللہ، ہم وہ پانی پہ کرتے اور ہمارے گندے جسم پہ بہاتے ہیں، کتنی بات۔ تو غسل میں واجب چیز گندگی صاف کرنا پہلی چیز، اس کے بعد گندگی صاف ہونے کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد سارے جسم پہ پانی بہائے اور کوئی حصہ جسم کا سوکھا نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت اسی طرح ہوتا ہے، اور حضر جنت کے غسل میں کوئی قسم کی تبدیلی نہیں، دونوں کا غسل ایک ہی جیسا ہے۔ ہاں، حیض کے غسل میں کچھ خوشبو لگانی چاہیے، جیسے کستوری کی خوشبو لگانا، ایک حدیث سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کستوری لگایا جائے۔
میم آواز نہیں آ رہی ہے. جی استاذہ کے پاس کچھ نیٹ ورک پرابلم ہے, وہ ابھی ری جوائن کر رہی ہیں. اچھا شکریہ. جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا السلام کثیرا. ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.